قربانی بکری کی چوٹ پر رونے والا حاکم. بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہا. ایک اونٹ ہے، اس پر سوار ہے، باری مقرر کر لی کہ اتنا وقت اپنے غلام کو بٹھائیں گے اور خود اس اونٹ کی مہار کو پکڑ کر آگے چلیں گے، اور اتنا وقت خود اونٹ پر بیٹھیں گے اور آپ کا غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلے گا. غلام نے کہا حضرت میں اپنا وقت آپ کو دیتا ہوں، آپ بیٹھیں، میں سارا راستہ آپ کے اونٹ کی مہار پکڑ کر بیت المقدس تک چلنے کے لیے تیار ہوں. منع فرما دیا. ہمارے ہاں حکمران کیا، ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں تو اپنے الماری میں پڑے ہوئے لباس میں سے انتخاب کرتے ہیں کہ کون سا پہنیں، لوگوں پر اچھا امپریشن جائے، لوگوں پر ہماری شخصیت کا اچھا اثر قائم ہو. ہم اس میں جوتے کا انتخاب کرتے ہیں، لباس کا انتخاب کرتے ہیں، گھڑی کا انتخاب کرتے ہیں. بن ٹھننے کے بعد ایک چھوٹی سی دعوت میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، اور ایک یہ امت مسلمہ کے حاکم ان تمام سجاوٹوں سے بے نیاز جب بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے، اس کے حدود کے اندر، ارض فلسطین کی حدود کے اندر جب داخل ہو رہے تھے تو اونٹ کی مہار ان کے ہاتھ میں تھی اور غلام سوار تھا، اور لباس پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے. 17 پیوند. ابھی جب ہم نماز پڑھیں گے تو مسجد کا حال بھرا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، 500-800 بندہ یہاں پر ہوگا. ان 500-800 میں سے کسی ایک کے لباس پر ایک پیوند تلاش کر کے دکھا دیں مجھے، نہیں ملے گا. لیکن وہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم فلسطین بیت المقدس کو آزاد کروانے جا رہا ہے، تو اونٹ پر غلام کو بٹھایا ہوا ہے اور خود اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور لباس پر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں. گشت پر نکلے. میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج تو دنیا کا کوئی حاکم اکیلا محمدی چوک تک بھی نہیں جا سکے گا. کوئی بھی حاکم، دنیا کا کوئی بھی حاکم اکیلا نہیں جا سکے. وہ اکیلا مدینے میں گشت کرتا تھا. دیکھا کہ ایک جگہ خیمہ لگا ہوا ہے، آگ جل رہی ہے، بندہ ایک پریشان ہے. پہنچے، پوچھا کیا مسئلہ؟ کہنے لگے کہ مسافر ہیں، میری بیوی حمل سے ہے اور وضع حمل کا وقت ہوا چاہتا ہے، تکلیف میں. اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی امیر المومنین ہے یا مسلمانوں کا خلیفہ ہے.
حضرت عمر فوراً دوڑے، اپنی بیوی کو جگایا، اور حضرت عمر کی بیوی کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، 22 لاکھ مربع میل کی خاتون اول تھی، ٹھیک ہے نا جی، 22 لاکھ مربع میل کی خاتون اول تھی، یعنی ملکہ تھی دنیاوی رواج کے حساب سے دیکھا جائے۔ فرمائے چلو ثواب کمانے کا وقت ہے۔ عرض کیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمانے لگے کہ کوئی مسلمان بہن ہے، مسافر ہیں، اس بھائی کی بیوی کو بچے کی ولادت کا وقت ہوا چاہتا ہے، ضروری سامان اٹھا لیں۔ انہوں نے ضروری سامان اٹھایا، حضرت عمر نے کھانے پینے کا سامان اٹھایا، اپنے کندھے پر رکھا اور سیدھے خیمہ پر پہنچے، اپنی اہلیہ کو اندر بھیجا۔ ابھی تک اس خیمے والے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ خاتون اول اندر گئی، بچے کی ولادت ہوئی تو حضرت عمر کی زوجہ محترمہ نے خیمے سے نکل کر یوں کہا کہ امیر المومنین اپنے بھائی کو مبارک دے دیجئے کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو وہ مارے خوف کے اچھل کر کھڑا ہو گیا کہ یہ ہمارے امیر المومنین ہیں، جن کی بیوی دایا ہے اور خود مزدوروں کی طرح راشن لے کر کندھے پر ہمارے پاس بیٹھا ہے۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے نا، پھر راتوں کو اکیلے گھومنے میں اسے ڈر نہیں لگتا، اسے ڈر کب لگتا ہے؟ جب عوام 15 روپے کی روٹی کھائے اور حکمران 1 روپے کی روٹی کھائے، تب حکمران کو عوام سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر کب لگتا ہے؟ جب عوام 60 روپے کا یونٹ بجلی کا بل دیں اور حکمران فری میں بجلی استعمال کریں۔ ڈر کب لگتا ہے؟ جب عوام کے پاس تعلقہ اسپتال نصیب میں ہو اور دوائیاں اس میں نہ ہوں، اور وہاں عوام جائے تو ڈاکٹر ان کو منہ نہ لگائے، ذلیل ہو کر عوام واپس آ جائے، اور حکمران کو تھوڑی سی کھانسی ہو تو برطانیہ، جرمنی اور فرانس جا کر اس کی دوائی لیں، تب عوام اور حکمرانوں کے درمیان ایک نفرت کی دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں قحط سالی ہو گئی، خشک سالی ہو گئی، راشن باندھ دیا گیا، راشن بندی ہو گئی، ہر ایک کے نصیب میں 1 پیالہ ستو، ہر ایک شہری کے حصے میں 1 پیالہ ستو آتا۔ امیر المومنین